اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان ہمارا چل رہا ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا۔ شریعت اسلامی میں ایمان کہتے ہیں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیلات یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ اس میں پہلی بات چل رہی ہے، بظاہر آج ہم اس کو ختم کریں گے، اس لیے کہ آگے پھر دن تھوڑے ہیں اور مضامین زیادہ ہیں، اور بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے رب نے قرآن پاک میں ایک بات فرمائی ہے کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ کی باتیں، اللہ کی قدرتیں، اس کا بیان سورہ لقمان کی اس آیت میں ہے جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں، اور ایک درخت سے ایک قلم نہیں بنے گا، ایک درخت سے بہت سارے قلم بنیں گے، اور جتنے دنیا کے اندر سمندر ہے وہ سب انک بن جائیں، سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں، قلم ڈبوئیں اور اس سے اللہ کی باتیں، اللہ کی قدرتیں لکھیں، اور یہ سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، اسی جیسے 7 سمندر اور آ جائیں، اور قدرتیں لکھتے رہو اور بیان کرتے رہو تو قلم گھس جائیں گے، یہ سمندر یہ والا اور سارے 7 سمندر وہ بھی خشک ہو جائیں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں، اللہ کی قدرتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ تو موٹی موٹی باتیں تھی دل میں بٹھانے کے لیے کہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں، اور اس کو بار بار، اور یہ ایک رخ دینا ہے، ورنہ یہ جیسے پینا روز ضروری، کھانا روز ضروری، سونا روز ضروری، اور جب موسم گرم ہو اس میں نہانا روز ضروری، سانس روز ضروری، ہر وقت ضروری، ایسے ہی اللہ کی باتیں، اللہ کی قدرتیں، ایمان یقین کے تذکرے، یہ ہر وقت کی ضرورت ہے۔ سانس کی طرح یہ چیزیں بھی ضروری ہیں کہ اس کو بیان کیا جائے، اور اپنے اپنے الفاظ میں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی پہ چلیں، اس لیے کہ اس پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے ہر آدمی کے لیے، اپنے الفاظ پہ چلنا۔ ہمارے رب نے بار بار یہ متوجہ کہ ذرا دیکھو، ہم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کتنے ہزاروں سال سے آسمان ہے، کبھی تم نے اس میں کوئی پھٹن دیکھی ہے؟ کبھی اس میں پرانا پن دیکھا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، میں نے کیسے خوبصورت ستاروں سے اس کو آباد کیا ہے۔ یہ اللہ پاک متوجہ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو تو دیکھو، تمہارے جوڑ جوڑ کو دیکھو، یہ جوڑ کوئی بیکار نہیں ہے۔ تمہاری جب چاہت ہوتی ہے پیشاب کرنے کی تو دیکھو، چاہت ہو گئی فوراً آدمی ہر جگہ پیشاب نہیں کرتا، روک لیتا ہے، پھر اس جگہ پہ جا کر کے پھر پیشاب کرتا ہے، پھر پیشاب کرتا ہے۔ نعمت دیکھیں آپ، اب میرا ارادہ ہے کرنے کو، تو اب اگر نہ ہو تو مصیبت۔ پھر آدمی پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کرتا ہی چلا گیا، رک ہی نہیں رہا، نہیں، رک گیا پیشاب، قطرے رک گئے پیشاب کے۔ تو یہ ایک پیشاب میں ہمارے رب فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی ایک نعمت کی تفصیلات میں جاؤ گے تو اس کو تم گن نہیں سکتے، تم اپنی سوچ کے مطابق گن سکتے ہو، تو اللہ کی باتیں تو ختم نہیں ہوں گی اور لوگ ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک رخ ہمارے سامنے آ گیا، اور سب سے افضل جو اعمال میں افضل عمل ہے وہ اللہ کا
بڑا ہونا، اللہ کا ایک ہونا۔ آپ نے دیکھا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری ابتدا ہی اللہ اکبر، اور ہر اٹھک بیٹھک میں اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سب اللہ کی بڑائی۔ التحیات میں بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا ترجمہ ہے؟ تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام فعلی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ نماز پوری اللہ کی بڑائی سے بھری ہوئی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نے ابھی روزہ رکھ لیا، اللہ کا فضل ہوا، ہم نے سحری کھائی، ہم نے نیت کر لی۔ اچھا شام تک آپ دیکھیں، افطار تک، جب بھی ہمیں ذرا سی بھوک، ذرا سی پیاس، ذرا سی روزے کا خیال آتا ہے تو اس روزے کے خیال کے ساتھ ہی اللہ کا خیال آتا ہے۔ کیسی زبردست بات ہے یہ، کہ یہ میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، یعنی یہ اللہ کا خیال کا آنا یہ ہماری خوش بختی ہے، ہماری بدبختی نہیں ہے۔ اور اللہ کو بھول جانا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، ہم نے پیسہ نکالا، جیسے ہی ہم نکالتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً اللہ آتے ہیں کہ یہ میں اللہ کو دے رہا ہوں، اور اللہ جل جلالہ کے نام پہ دے رہا ہوں۔ ایسے ہی ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں تو ہمارے دل دماغ میں ہر وقت یہ ہوتا ہے، دیکھو میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، میں اللہ کے رسول کے گھر جا رہا ہوں، اور دیکھو میں اللہ کے رسول کی زیارت، ان کی قبر کی، ان کی مسجد کی زیارت، ان کے گھر کے طواف کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے جتنے اعمال ہیں ان سب میں اللہ کا تصور ہے، اور اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت تو مذہب کی جان ہے۔ کیا جملہ کہا میں نے؟ اور یہ ہمارے رب خبر دے رہے ہیں دوسرے پارے کے 30 رکوع میں۔ یہ بات ویسی نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ بات تو عجیب ہے، میرے دل میں تو اللہ کی محبت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہر آدمی کے دل میں اللہ ایمان والوں کے لیے خبر دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اشد کا لفظ ہے، اشد اس میں تفضیل ہے، بہت زیادہ شدید اگر کسی کی محبت ہے ایمان والے کے دل میں تو وہ صرف اللہ کی ہے، اور ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں آئی، اور آج اس کا آخری سبق ہے کہ ہمارا اللہ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو عقیدہ تھوڑا سا ہوتا ہے، یہ تو تفصیل آ گئی صرف سمجھانے کے لیے، اور اس کے لیے کہ ہمارے دل دماغ میں ہمارے رب کے بارے میں کیا تصور ہونا چاہیے۔ یہ کافی دنوں سے آپ سن رہے ہیں، بس آج اس کا آخری سبق ہے۔ کل ہمارا جو بیان ہوگا اللہ نے چاہا، وہ فرشتوں کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ ہمارا کل کا بیان ہے۔ تو آج کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کیا؟ وہ اللہ سب کچھ سنتا ہے، اور وہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس کے سننے دیکھنے کے لیے آڑ، یہ چھت میرے آپ کے لیے آڑ ہے، پلر آڑ ہے، دروازہ آڑ ہے، یہ سامنے دیوار یہ آڑ ہے، کپڑے کا پردہ، ٹاٹ کا پردہ آڑ ہے۔ اللہ کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ ساتوں زمین کے نیچے کالا پتھر ہو، کالی رات ہو، کالی چونٹی ہو، یہ حدیث ہے، اچھا اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وہ چونٹی جو چل رہی ہے ہم آپ کو نظر نہیں آ سکتی، لیکن اللہ اس کالی چونٹی کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کے پاؤں کے چلنے کی آہٹ کو سنتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک حدیث مبارک کا حوالہ دوں جو سب بڑی کتابوں میں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک عورت ایک مسئلہ لے کے آئی، ہمارا چھوٹا سا کمرہ 10x10، 12x12، چھوٹا سا کمرہ، وہ عورت حضور کے پاس آئی، بوڑھی عورت ہے، اور ایک مسئلہ لے کے آئی۔ شوہر نے کوئی طلاق جیسے کوئی الفاظ کہے ہیں، اور وہ روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میری پوری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزر گئی، دیکھو بڑھاپے کے اندر اس نے کیا لفظ کہہ دیا، اے اللہ کے رسول میں کیا کروں۔ یہ عورت بات کر رہی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں وہاں بیٹھی ہوئی ہوں، اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ عورت حضور سے کیا بات کر رہی ہے، لیکن بہرحال ایک غم کی آواز تھی، اور وہ عورت وہ کر رہی ہے، اور ایک شکایت کے الفاظ ہیں کہ
کہ میرے شوہر نے یہ کیا غضب کر دیا، تو میں تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی طرف سے آیت اتری، 28ویں پارے کی پہلی آیت۔ کیا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو وہاں بیٹھی بھی نہیں سمجھی، اور ہمارا رب جس کا عرش، جس کی کرسی ساتوں آسمان کے اوپر ہے، وہاں سے جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، جملہ سننے کا ہے۔ 28ویں پارے کی پہلی سطر کیا؟ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ پکی اور یقینی بات ہے، اللہ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو عورت اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی اور اللہ کے دربار میں شکایت کر رہی تھی، درخواست کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے اس مسئلے کا حل آ جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قربان جائیں، میں وہاں بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے نہیں سنا، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ نے سن لیا۔ تو اللہ تو، یہ تو الفاظ تھے اللہ نے سنے، وہ تو اندر آپ دل میں مانگے وہ تو وہ بھی سنتے ہیں، وہ تو دھڑکن بھی سنتے ہیں، وہ تو خیالات کو بھی جانتے ہیں کہ اندر کیا خیالات پک رہے ہیں۔ تو اللہ پاک سب چیزیں سنتے ہیں، اور اللہ پاک ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہلکی سی ہلکی آواز کو بھی اللہ سنتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی اللہ دیکھتے ہیں۔ ان کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک اور دور کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ فرق میرا آپ کا ہے۔ ہمارے نزدیک ہاتھی بڑا اور چیونٹی چھوٹی، ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، ساری ان کی مخلوق ہے، وہ سب برابر ہے۔ اور سننے اور دیکھنے میں نزدیک دور، اندھیرے اجالے کا کوئی فرق نہیں۔ اندھیری رات میں کالی چونٹی کے چلنے اور اس کے پاؤں کے چلنے کی آہٹ کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ اللہ اس بات کا یقین ہمیں دے دے۔ یہ جو بار بار بیان کرتے ہیں نا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو بار بار بیان کی جائے اس کا یقین آتا ہے۔ بیان کرنا، پھر اس کو سننا، پھر اس کو دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے بولنا، کانوں سے سننا، دل دماغ سے سوچنا، یہ 4 راستے ہیں یقین کے بنانے کے۔ تبلیغ میں جو لوگ جاتے ہیں 4 مہینے 7 مہینے سال کے لیے، چلے کے لیے لوگ پھرتے ہیں، ان میں رائمنڈ میں ہدایات دی جاتی ہیں کہ 4-5 گھنٹے پھرو، لوگوں کے پاس جاؤ، لوگوں کے پاس بیٹھو، اور اپنے دل کی یہ باتیں لوگوں کو سنایا کرو۔ جب تم سناؤ گے، سنو گے، سوچو گے، تو اللہ پاک تمہارے دل کا یقین ٹھیک کریں گے۔ اور سب سے اہم چیز وہ دلوں کے یقین کا ٹھیک ہونا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تبلیغی جماعت تو اس کا نام پڑ گیا۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا کہ اس جماعت کا کیا نام ہونا چاہیے، تو میں اس کا نام رکھتا تحریک ایمان۔ یہ ایمان کی تحریک ہے کہ ایمان کی بڑھوتری اور ایمان کو مضبوط بنانے کی یہ جماعت ہے۔ جب آدمی اس میں نکلتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایمان کی برکتیں، ایمان کی بہاریں اللہ اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہی اللہ اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی اللہ عزت والا ہے۔ الا ان العزت للہ جمیعا، قرآن کی آیت ہے، ہوش کے کانوں سے سن لو۔ عزت کے جتنے مرتبے ہیں وہ سارے کے سارے کس کے لیے ثابت ہیں؟ زبان سے کہیں، ہاں، عزت کے جتنے مرتبے ہیں وہ سب کس کے لیے ثابت ہیں؟ وہ اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ وہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ہاں، ہمارا عقیدہ ہے نبی بھی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، نبی کتنا بڑا ہے، لیکن وہ سفارش کر سکتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا جاؤ میں نے تجھے بخش دیا۔ جب نبی نہیں بخش سکتا تو قومی پیشوا کیسے بخش سکتا ہے کہ جی پیسے جمع کرا دو، کتنے گناہ ہیں 10 سال کے، چلو اتنے پیسے دے دو معاف ہو گئے؟ یہ کیسی بات ہوگی؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ نہیں، وہ تو غفار تو صرف اللہ کی ذات ہے، گناہوں کا بخشنا صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں صرف ایک آیت کا ٹکڑا پیش کروں گا 4 پارے میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ،
گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، صرف کون معاف کر سکتا ہے؟ ہاں صرف اللہ۔ آپ آئیں، جتنے زمانے کے آپ بڑے گناہ گار ہیں، بس آ کر کے ایک درخواست پیش کر لیں، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ حیران ہوں گے، حدیث مبارک بخاری شریف کی، اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں ذرا یہ تو دیکھو، دیکھو یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں میرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا، اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی اتنے بڑے معاف کرنے والے، بخشنے والے۔ پھر گناہ ہو گیا، جیسے گندگی، دنیا کے اندر گندگی لگتی ہے، صابن پانی اس کو صاف کر لیتی ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب اپنے بیان میں مثال دے رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی ہمارے گناہوں کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک کپڑے پہ میل لگ جائے، اور اللہ کی بخشش کی مثال سمندر، بہت تیز دریا، تو وہ جو کپڑا ہے وہ تم نے اس دریا میں ڈال دیا، پانی لگ رہے لگ رہے لگ رہے تو وہ کپڑا دھل گیا، اجل گیا، اور اجلا ہوا کپڑا صاف ستھرا آ گیا۔ کہا کہ ہمارے گناہوں کی مثال کپڑے کے میل کی طرح ہے، اور اللہ کی بخشش کی مثال کس کی طرح ہے؟ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اس لیے تمہارے، اور یہ جملہ حدیث کا ہے، اے آدم کے بیٹے، زمین سے لے کر آسمان تک یہ ساری فضا گناہوں سے بھر جائے، پھر تو میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی پرواہ ہے، میں تجھے بخش دوں گا۔ اس لیے کوئی آئے تو صحیح، کوئی معافی مانگے تو صحیح، کوئی سر جھکائے تو صحیح، اللہ پاک بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ تو گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ اور بہت دینے والا ہے اللہ پاک، ذی الطول، بڑا سخی ہے، اور سحاں اللیل والنہار، 24 گھنٹے کی سروس، کیا آسمان سے برکت ہی برکت اللہ پاک کیا کر رہے ہیں؟ فیضان، سحاں، فیضان بہا رہے ہیں دن اور رات میں۔ روزی پہنچانے والا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ قابض، قابض روزی کو تنگ کرنے والا، باسط روزی کو کھولنے والا۔ یہ تنگی اور کھولنا، اس میں لوگوں کے اثرات کا دخل نہیں ہے، یہ تو خالص اللہ کا فعل ہے۔ روزی کھلی دے دیجیے، اور روزی اللہ نے تنگ کر دی، فرمایا یہ صرف میرا فعل ہے۔ دنیا کے اندر ہم اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، 10 دکانیں ہیں، ایک ہی چیز بک رہی ہے، ایک ہی ریٹ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ایک دکان پہ بڑا رش ہے اور 9 دکانیں والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ گوشت مارکیٹ میں چلے جائیں، ایک ہی طرح کا گوشت ہے، لیکن 1-2 دکانوں میں رش ہے، باقی میں نہیں ہے رش۔ تو یہ کون بھیج رہا ہے ان گاہکوں کو، اور کون ان کی بکری کروا رہا ہے، کون ان کو روزی دے رہا ہے؟ تو ہمارا دل دماغ کہاں جانا چاہیے کہ کون کر رہا ہے؟ یہ صرف اللہ کرتے ہیں۔ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی تنگ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں زیادہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک پست کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ بلندیاں دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ عزتوں سے نوازتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ انصاف والا اللہ ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے آدمی ہاتھ اٹھانے کی عادت ڈالے۔ اور میں آپ کو حدیث مبارک ایک سناؤں، اللہ پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے دربار میں دعا سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء۔ دعا اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے سلام پھرنے کے بعد فوراً بھاگنے کی کرنا، اور اللہ کا ایک دفعہ نام بھی نہ لینا، اور بس یار جلدی سلام پھرے اور بھاگو بالکل، اور جلدی بس جلدی بس۔ کراچی ہے ہی ایسا آٹومیٹک شہر ہے، اور بالکل سب چیزیں جیسے ہم بٹن دبا کر کے لاکھوں روپے بھیج دیتے ہیں، لاکھوں روپے آ جاتے ہیں، کہیں جانا نہیں پڑتا، ایسی ہمارا سارا سسٹم بٹن پہ چلتا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اس کی مشق کرنی پڑے گی۔
ہاں پرسکون رہنا، تو اللہ دل کا بھی سکون دیتے ہیں، بدن کا بھی سکون دیتے ہیں۔ ہر وقت دماغ گولی کی طرح چلنا، بدن گولی کی طرح چلانا، یہ کب تک ایسا چلے گا؟ آخر ایک نہ ایک دن اس دماغ نے کمزور ہونا ہے، اور ایک نہ ایک دن اس نے ٹھہرنا ہے۔ اس لیے ٹھہرنے کی مشق کریں اور ہاتھ اٹھانے کی عادت ڈالیں، اور اللہ پاک دعا کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور قبولیت کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ دعا کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور رمضان ہی کی آیتیں چلتے چلتے ایک آیت صرف، جب آپ سے میرے بندے میرا پتہ پوچھیں اللہ کہاں ہے، تو آپ ان کو کہیں اللہ تو قریب ہے۔ وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح کہ دعا مانگنے والا جب دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، تو دعاؤں کو سننے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اب آپ کہیں گے سال ہو گیا میں ایک دعا مانگ رہا ہوں اور اللہ نے مجھے یہ دعا قبول نہیں کی، سال ہو گیا میرا، تو اس کو ذرا حدیث کی روشنی میں سمجھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کبھار اللہ پاک ایسا کرتے ہیں جو مانگا وہ دے دیا، کبھی کبھار وہ چیز تمہاری مصلحت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ وہ چیز نہیں دیتے، لیکن تمہارے مقدر میں بہت ساری مصیبتیں تھیں، ٹانگ کا ٹوٹنا تھا، ایکسیڈنٹ تھا اور نقصان تھا، اس دعا کی برکت سے تم نے مانگا کچھ، تمہاری بلا اللہ نے ٹال دی، تو یہ بھی اللہ کا کرم ہو گیا کہ وہ چیز تو نہ ملی لیکن سال بھر کے ہسپتال کی اذیتوں سے بچ گیا، تو دعا ضائع نہیں گئی۔ اچھا کبھی کبھار ایسا ہوا چیز بھی نہیں ملی، مصیبت بھی نہیں ٹلی، اب کیا ہوا؟ دعا اللہ پاک اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، قیامت کے دن جب یہ جائے گا تو اللہ پاک کہیں گے اے میرے بندے تو نے یہ مانگا تھا میں نے نہیں دیا تمہیں، میں نے تیرے اوپر سے مصیبت بھی نہیں ہٹائی، لیکن آج یہ دعا میرے پاس ہے اور تو جو مانگے گا میں تمہیں دوں گا۔ اس وقت یہ بندے کہے کہ کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، مجھے سب کچھ یہاں مل جاتا۔ تو دوستوں دعا ضائع نہیں جاتی، تو آج سارا مجمع نیت کرے انشاءاللہ اس رمضان کے اس مبارک ساعتوں میں ہم ایک وقت ایسا مقرر کریں گے، نمازوں کے بعد نہ صحیح، آپ کہتے ہیں میرے نمازوں کے بعد بہت مصروفیت ہے تو 1 منٹ کی تھوڑی سی دعا مانگ لیں، لیکن گھر میں مسجد میں کوئی وقت نکال کر کے، مولانا احسان صاحب رائمنڈ والے ہمارے بزرگ وہ اپنے بیان میں فرمانے لگے 5 منٹ سے دعا شروع کرو، شروع کرتے کرتے کہاں تک جاؤ؟ 45 منٹ تک دعا مانگو۔ تو اب آپ کہیں گے یار اس پہ کون عمل کرے گا؟ میں آپ کو بتاؤں اس پہ کون عمل کرے گا۔ ایک دن ایسا ہوا مدرسے جانا تھا، وہ گاڑی کا انتظام نہیں تھا، نمازی ہمارے یہاں کے، اس کو میں نے کہا میں مدرسے جاؤں گا آپ نے مجھے مدرسے چھوڑنا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کتنے بجے آ جاؤ؟ میں نے کہا اتنے بجے۔ تو جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے آرام کا وقت ہوگا، صبح کا وقت ہے اور آپ کو میں نے پریشان کر دیا۔ کہنے لگا نہیں یہ تو آرام کا وقت نہیں ہے، میں تو اس وقت دعا مانگتا ہوں۔ تو میں نے کہا کتنی دعا مانگتے ہو؟ کہہ رہے میں 45 منٹ دعا مانگتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہہ رہے آپ نے ایک دفعہ 6 جمعے پڑھائے تھے اس میں دعا کی بات کی تھی، اور آپ نے اس میں یہ کہا تھا کہ 5 منٹ سے دعا شروع کرنا اور 45 منٹ دعا مانگنا۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ مجھے سنوا دیتے ہیں کہ باتیں جو آتی ہیں وہ ضائع نہیں جاتی، اور اللہ پاک عمل والے لوگ کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر میں نے اس کو دیکھا کہ یہ دعا کیسی مانگتا ہے، تو جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو وہ ایسی دعا مانگ رہا تھا جیسے اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، بالکل کنیکشن جڑا ہوا، اور ایسا کہ بس کچھ نہ پوچھیں۔ تو دوستو یہ باتیں ضائع نہیں جاتی، اس لیے دعا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اللہ جل جلالہ دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں، اور دعاؤں کا اللہ نے حکم دیا۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ کل اللہ نے چاہا فرشتوں کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ پاک ہماری مدد بھی فرمائے اور اللہ پاک ہماری تربیت بھی فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کافر ہونے سے بچائے، منافق ہونے سے بچائے، اور اللہ پاک مرتے دم تک ہمیں پکا مومن رکھے، اور اسی ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پاک
ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے۔ اللہم صلی وسلم وبارک ورحم وترحم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اور عافیت کا معاملہ فرما، اور ہر خیر ہمیں نصیب فرما، اور اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما۔ دین کا سیکھنا، صحیح مستند علم ہمیں عطا فرما، اور اس پر عمل عطا فرما، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان فرما۔ ہماری مسجد میں 3 دن سے ایک جماعت آئی تھی جس میں ہمارے مہمان تھے تیونس کے، اور ہمارے معزز علماء کرام تھے، ہمارے بزرگان دین تھے۔ 13 ساتھیوں پر مشتمل جماعت تھی۔ اللہ پاک اس پوری جماعت والوں کو برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان پوری جماعت سے ساری دنیا میں دین کی خدمت لے لے۔ ہمارے ساتھی ان کے ساتھ بیٹھے بھی، ان کو پھرایا بھی، ان کا اکرام بھی کیا۔ اللہ پاک ہماری مسجد کے ساتھیوں کو برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے، اور سب کی ساری مشکلیں اللہ آسان فرمائے۔ جس طرح یہ مہمان دوسرے ممالک سے ہمارے ملک میں دعوت کی محنت کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ہماری بھی ایسی ترتیب بن جائے کہ ہم بھی ساری دنیا میں آپ کے اس کلمے کو، دین کو لے کر کے اللہ پاک ہمیں پھرنے والا بنا اور لوگوں کو پھرانے والا بنا۔ یا اللہ پاک دین کا سیکھنا اور دین کو سکھانا ہمارے مزاج میں داخل فرما۔ دعوت کی مبارک محنت کے لیے ہمیں قبول فرما، علم کے لیے ہمیں قبول فرما، ذکر کے لیے ہمیں قبول فرما، خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، اخلاص ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اس مبارک محنت کے لیے اللہ پاک ہم سب کو قبول فرما۔ ہمارے دل دماغ سے ہر قسم کا اعتراض اور مقابلہ اور ٹکر والی کیفیت ختم فرما۔ ہماری طبیعتوں کو عاجز بنا اور ماننے والا بنا اور تابع دار بنا، اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اور خیر کے فیصلے ہم سب کے لیے فرما۔ ہمارے یہ بیٹھنا اپنی دربار میں قبول فرما، اور اے اللہ ہماری بخشش کا سبب بنا، اور ہمیں گمراہی سے بچا، ہمیں بربادی سے بچا۔ ہمارے یا اللہ نسلوں کو ہر قسم کے ارتداد سے اور ہر قسم کے یا اللہ ایمان کش، جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، ایسی محفلوں سے، ایسی سوچوں سے اور ایسے وسوسوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔